کل ہم بابل، ہاروت اور ماروت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آخری ہم نے پڑھا تھا، بابل لکھوا دیا تھا میں نے آپ کو۔ یہ ان دونوں ساتھی، یہ والے ساتھی کون ہیں؟ یہ والے دو ساتھی کون ہیں؟ آ جائیں جی۔ ہاں، اس کو نا دیکھیں، اس کے درمیان میں کر دیں، تپائی کو اٹھائیں، آرام سے اٹھائیں اور دیکھیں درمیان میں کر دیں، بالکل بس دیکھیں، خود دیکھیں درمیان ہو گیا تقریباً جی۔ ٹھیک، تشریف رکھیں۔ اور اس کے درمیان ایک ساتھی اس کے آئیں، سکرین والے کون ہیں؟ اس کے درمیان نا 3 قدم چلیں، 3 قدم کا فاصلہ رکھیں، 1 2 3۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو پیچھے اور کر دیں، میز پکڑیں آرام سے بغیر ہلائے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، کونوں سے پکڑیں، کونوں سے پکڑیں، بس بس شاباش۔ آئندہ فاصلہ دیں، پھر ناپیں ذرا 3 قدم۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ جی، اس کو تھوڑا سا اور آگے کیجیے، دونوں اٹھا کر میز کو۔ بس بس ٹھیک ہو گیا، اب آپ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے گزشتہ سبق میں بابل کے بارے میں پڑھا اور آج اس کے بارے میں نقشے کو دیکھ لیجئے۔ بابل کے علاقے کے بارے میں بھی لکھوا دیا تھا میں نے، ٹھیک، صرف نقشے کو سمجھانا باقی رہ گیا تھا جی۔ ہاروت جی، ٹھیک جی۔ ایک ساتھی کو متعین ہو جائے ایسا جو مجھے جواب دے دیا کرے بجائے سارے دینے کے نا۔ آپ تشریف رکھیے اپنی جگہ، آپ تشریف رکھیے اپنی، یہ مجھے دکھا دیں، دکھا دیں، اب آ گئے تو دکھا دیں جی۔ میں سب اتنا ہی لکھوایا تھا، تشریف رکھیے۔ شاباش، نقشہ بھی بنا رہے ہیں، ادھر لائیے۔ الحمدللہ، انہوں نے اصحاب کہف کا نقشہ
مشکل نقشہ خود بنا لیا، باقی نقشے تو خیر آسان ہیں، باقی بھی بنا رہے ہیں. یہ اصحاب فیل بھی انہوں نے کافی حد تک درست بنایا، کافی حد تک درست بنایا. شاباش شاباش، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آپ نے ابھی فی الحال بابل کے علاقے کو ذرا بڑے نقشے میں آپ نے دیکھا، بابل، اور اس کے قریب قریب آپ دیکھ رہے ہیں دریائے فرات، ادھر دریائے دجلہ، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نا تھوڑا سا اور آئیے، یہ صرف اس کے ساتھ ہی آئیں، دو ساتھی آئیں، اس کو قریب اٹھا کر اور تھوڑا سا 1 فٹ اور ادھر کریں. کیوں نہیں سیٹ ہو رہا؟ تھوڑا سا اور پیچھے کریں. بس اب ٹھیک ہوا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابل، کربلا، کوفہ، نجف، دریائے فرات، بس یہ کوفہ، کربلا، نجف، یہ دیکھتے ساتھ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ عراق کا علاقہ، فوراً آپ سمجھ گئے. ٹھیک، کوفہ، کربلا، ان دونوں کے درمیان سائڈ پہ بابل. ٹھیک ہو کہ اس کو بابل بفتح اللام، بضم اللام بابل، بضم الباء بکسر الباء دونوں پڑھ سکتے ہیں، با کے کسرہ کے ساتھ، با کے ضمہ کے ساتھ، دونوں، بابل بھی اور بابل بھی. قرآن میں کیا آیا؟ ببابل ہاروت و ماروت. ٹھیک، تو یہ بابل جو ہے یہ کربلا اور کوفہ کے درمیان مشرق میں، مشرق میں. اس کو ذرا، یہ جو ہے نا ایک علاقہ کہلاتا ہے، یہ پرانا جو عراق تھا نا، اس کا ایک خاص نام تھا پرانے جنوبی میسوپوٹیمیا، میں بھی لکھواتا ہوں آپ کو. تو اس کو مابین النہرین کا علاقہ بھی کہتے تھے، دو دریاؤں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان مابین النہرین اس علاقے کو کہتے تھے. ایک طرف دریائے دجلہ اور ایک طرف کیا؟ دریائے فرات. دیکھ رہے ہیں یہ دریائے دجلہ اور یہ دریائے فرات، یہ علاقہ کہلایا مابین النہرین، دو دریاؤں کے درمیان. اور یہ پرانا شام تھا، پرانا عراق. یہ پرانا عراق بہت اچھا خاصا وقفے میں بہت زیادہ تھا، اچھا خاصا تھا عراق. اب میں اس علاقے کو نا، اس علاقے کو ذرا بڑا کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی. اب اسی جگہ کو میں نے بڑا کر کے دکھایا. بابل جنوبی میسوپوٹیمیا، اور پرانا نام اس کا عراق، پرانا عراق. اس میں مابین النہرین سے مراد دجلہ اور
فرات، ٹھیک، اور 3200 قبل مسیح۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں تو بابل یہاں پر ہے، یہ بابل، تو آپ نے دیکھا کہ یہ پورا کیا کہلائے گا، اور یہ دریائے دجلہ کا نا پرانا نام جو آپ کو ڈگلٹ، انگریزی میں جب اس کو بولتے ہیں دگلت، ڈگلٹ، دریائے دجلہ، اور فرات کا جو پرانا نام ہے وہ ہے پوراتو، فرات، اس کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں پوراتو، کوئی فرات بعد میں فرات ہو گیا عربی میں آ کے۔ یہ ڈگلٹ تھا، ڈگلٹ تو اس کو دریائے دجلہ، جیم کو گاف بول دیتے ہیں نا، جیم کو گاف، تو اس طرح یہ لفظ آپ نے مابین النہرین، اب یہ دریائے دجلہ میں نے اس کو بڑا کر کے دکھا، دریائے فرات اور ان دونوں کے درمیان کیا کہلاتا ہے، مابین النہرین، ٹھیک، مابین النہرین، اور یہ مابین النہرین میں بابل یہاں پر۔ اب آپ لکھیے گا، اب نقشہ دیکھ لیا، پھر اب آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آئے گا، لکھیے گا بابل، یہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق کا ایک قدیم شہر ہے۔ میسوپوٹیمیا وہاں سے اوپر سے دیکھ کر لکھیے، میم یہ سین واو، پے واو ٹی، یہ میم یہ الف، بابل یہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو 2000 جو دوسری جی 2000 قبل مسیح میں، 2000 قبل مسیح میں اس نے شہرت پائی۔ قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے اکاڈی، قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے اکاڈی۔ اکاڈی میں یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، باب کا معنی دروازہ، باب کا معنی دروازہ، اور ایل کا معنی اللہ یا خدا، الہ، ایل الہ کے معنی میں، یاد ہوگا آپ کو جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، ہاں، ایل، اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب، اسرا کا معنی بندہ اور ایل کا معنی اللہ، اسرائیل کا معنی عبداللہ، اسی طرح بابل اصل میں تھا بابیل، بابیل ملا کر کیا کہنے لگے، بابل، تو یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اکاڈی زبان کے دو لفظوں سے، ایک باب، باب کا معنی دروازہ، اور ایل کا معنی خدا یا اللہ، لہذا بابل کا معنی ہوا خدا کا دروازہ، لہذا بابل کا معنی ہوا خدا کا دروازہ۔ خدا کا دروازہ۔ اب آگے لکھیں، دریائے فرات کے بائیں کنارے یعنی بائیں کنارے یعنی شمال کی جانب یہ شہر واقع تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ دیکھیے گا ذرا، دریائے فرات اور یہ اس کا شمال، یہ مشرق، یہ مغرب، اور یہ جنوب، تو یہ دریائے فرات، تو اس کے دریائے فرات جا رہا ہے اس کے شمال میں اور دائیں طرف، شمال مشرق، ایک جانب شمال اور ایک جانب کیا، مشرق، لکھیے گا۔ دریائے فرات کے بائیں کنارے پر یہ شہر واقع ہے، بابل کے علاقے میں معلق باغات مشہور تھے، معلق میم عین لام کا لٹکے ہوئے، معلق باغات مشہور تھے۔
یہ معلق باغات بخت نصر بادشاہ نے 600 قبل مسیح میں تعمیر کیے تھے۔ یہ قدیم باغات دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یہ معلق باغات دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تھا۔ بابل کا تعارف اور بابل کا جائے وقوع وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ ٹھیک، بابل کا علاقہ تو گویا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہاروت اور ماروت کا دور اصل ہمارا موضوع تھا بابل، اور ساتھ ہی ہاروت اور ماروت کو بھی آپ نے سمجھ لیا کہ اس علاقے میں ان جادوگروں 2 جادو سکھا کر اللہ نے فرشتے اتارے تھے۔ اگلا عنوان ہمارا بڑا اہم عنوان، جس میں آپ نے کئی چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہم چونکہ اپنے سبق میں جو عنوان بنا رہے ہیں کسی لفظ کو، اکثر عموماً وہ لفظ جو کہ قرآن حکیم میں آئے ہم نے ان کو موضوع بنانا ہے، ان الفاظ کو۔ باقی تو آپ بہت زیادہ بنا سکتے ہیں، اس میں بہت کچھ تاریخ کا حصہ لا کر اس میں بہت سے نام لا سکتے ہیں، لیکن ہم جس جغرافی کو سمجھنا چاہتے ہیں اس میں اصل موضوع یہ ہے بحر۔ اب اگلا عنوان ہے بحر۔ اور آگے لکھ لیں، وہ سمندر جہاں فرعون غرق ہوا، وہ سمندر جہاں فرعون غرق ہوا۔ اس کا تعلق چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے، 136 مرتبہ آیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم صرف لفظ بحر کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، آیت فوراً دیکھ کر لکھیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بس وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ترجمہ بھی لکھ لیجیے۔ اور جب ہم نے تمہارے سامنے سمندر کو پھاڑ کر تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اس وقت تم یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس وقت تم منظر دیکھ رہے تھے۔ اب آگے لکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے توحید کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، جادو میم میم فاسین منفس
بعد میں درمیان میں خشکی کا فاصلہ آیا، لیکن جب پار کرنے لگے تھے ممفس، مصر، ٹھیک، اور یہ دریائے نیل، یہ کیا ہے؟ دریائے نیل، یہ دریائے نیل، تو بعض لوگ کہتے تھے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ دریائے نیل الگ ہے، اور آگے جا کر بحیرہ مرہ، بحیرہ قلزم الگ ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا۔ نیل اور چیز پار اس کو بھی کیا، لیکن جو غرق ہوا وہ کہاں؟ بحیرہ مرہ، جو اصل میں کیا تھا؟ بحیرہ قلزم۔ آپ اس کو بحیرہ قلزم بھی کہہ سکتے ہیں، بحیرہ احمر بھی کہہ سکتے ہیں، نہر سویز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ خلیج عقبہ نہیں کہیں گے، اس کو خلیج عقبہ نہیں کہیں گے، ٹھیک۔ اب آپ لکھیے گا، دراصل بحیرہ مرہ بہت زیادہ شوریلا پانی، نمکین پانی، بحیرہ مرہ بہت زیادہ شوریلا یعنی نمکین پانی والا ہونے کی وجہ سے اسے کڑوا سمندر یا بحیرات مرہ کہتے ہیں، کڑوا سمندر یا بحیرات مرہ کہتے ہیں۔ پانی کی یہ جھیلیں، پانی کی یہ جھیلیں کسی زمانے میں خلیج سویز سے متصل تھی، خلیج سویز سے متصل تھی، یعنی بحیرہ قلزم بحیرہ احمر سے ملی ہوئی تھی۔ بعد میں جغرافیائی تبدیلیوں سے یہ جھیلیں بحیرہ قلزم بحیرہ قلزم خلیج سویز سے منقطع ہو گئیں۔ کئی صدیوں کے بعد کئی صدیوں کے بعد کئی صدیوں کے بعد 1869 میں 1869 میں نہر سویز کا دوبارہ افتتاح ہوا، تو اب بحیرات مرہ تو اب بحیرات مرہ اس نہر کے ذریعے ایک بار پھر بحیرہ قلزم سے مل گئی، ایک بار پھر بحیرہ قلزم۔ آج کے سبق میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پورا سفر نظر آئے گا، یہ لال والی لکیر، یہ موسیٰ علیہ السلام، تو یہ جو سبز لکیر ہے نا، سبز نشان یہ والا، یہ ہے مصر تا مدین اور مدین تا مصر، یہ راستہ تھا، یہ سفر۔ پہلے مصر سے کہاں گئے؟ مصر سے کہاں گئے؟ مدین میں، اور مدین سے پھر کہاں آ گئے؟ دوبارہ راستہ اختیار کر کے کہاں آ گئے؟ مصر آ گئے۔ پھر یہاں سے فرعون نے ان کا پیچھا کیا، یہ سارا مصر، ٹھیک۔ یہ ابھی میں اس کو بھی لکھواؤں گا کسی وقت میں، ہیلیلیو پولس ہم لکھیں گے، آئے گا جگہ، بات آئے گی۔ یہ بحیرہ مرہ، تو یہ پہلے سارا ملا ہوا تھا، یہ سارا ملا ہوا تھا، اور یہاں بحیرہ مرہ، آپ نے غور کیا کہ بحیرہ مرہ سے گزرتے ہوئے پھر یہاں آئے، عیون موسیٰ، عیون موسیٰ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ ہاں، یہ یہاں سے پار ہو کے جب یہ آئے نا، یہ اب سارا وادی یہ سینا ہے، صحرا، یہ سارا صحرا ہے، یہ تیہ، سمجھ میں آیا؟ 40 سال، تو یہ جب آئے نا یہ پار کر کے، تو یہاں پانی نہ ملا ان کو، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عیون موسیٰ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. وہ جگہ سمجھ میں آئی؟ عیون موسیٰ. آج بھی عیون موسیٰ پتھروں کی صورت میں جہاں چشمے نکلے تھے، آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی نشانات موجود ہیں اس جگہ. قرآن کی حقانیت بھی تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہاں، تو عیون موسیٰ. پھر یہ وہاں سے آ گئے یہاں وادی تیہ میں. وادی تیہ میں ٹھیک خوب منسلوا نازل ہوتا رہا. ہاں، لیکن اس کے بعد یہ وادی سینا، یہ صحرا ہے. اور یہ کیا ہے؟ کوہ طور. یہ کیا ہے؟ طور. حورہ بھی، اس کو بھی ہم پڑھیں گے بعد میں طور کے اندر. تو یہ گھومتے رہے 40 سال گھومتے رہے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا یہاں انتقال ہوا. پھر ہارون علیہ السلام رہ گئے. پھر ہارون علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام، ان کے حالات پڑھتے ہوئے پھر آپ پڑھتے ہیں، پھر وہ یہاں سے نکلے. اب دیکھو کتنا بڑا سفر کرنا پڑا، ایسی خامخواہ نہیں. یہ 30 سے نکلے. نکلتے نکلتے اللہ نے کہا فَادْخُلُوا أَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. یاد آ رہا ہے کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فلسطین میں. کہاں بھیجا تھا ان کو؟ بنی اسرائیل کو سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے نہیں گئے تھے. کیا کیا تھا؟ اپنے پاؤں کو نیچے سے نیچے کر لیا اور اوپر کے بدن کو سیدھا رکھ کر داخل ہو. وہ دروازہ چھوٹا تھا، وہ کھڑکی تھی نا چھوٹی، دروازہ چھوٹا تھا. وہ اللہ نے کہا تمہارا سر نہ پھوٹ جائے، اس لیے سجدہ کرنے کو نہیں کہا تھا. تعویل کی ماسٹر تھی نا بنی اسرائیل، ماہر تھی بہت. اور حتتن کے بجائے کیا کہا؟ حنتتن. حنتتن گندم، گندم آٹا، روٹی. حالانکہ حتتن کا معنی کیا تھا؟ گناہ کم کر دے. میں نے کہا نا تبدیلی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی. تبدیلی کے ماہر تھی وہ قوم. کس کی ماہر تھی؟ تبدیلی کی ماہر. قرآن سے معلوم ہوا نا. فبدل الذین ظلموا. نہیں سمجھے؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. جی، تو یہاں سے وہ سینا تیہ میں 40 سال پھرتے پھرتے نکلے. پھر یہاں سارا خشکی کا سفر کرتے ہوئے کہاں پہنچے مولانا؟ القدس پہنچے، فلسطین پہنچے. بڑا لمبا سفر. ہاں، لمبا سفر. سمجھ میں آ گیا؟ مصر سے گئے، پھر عیون موسیٰ، یہاں فرعون غرق ہوا. پھر اس کے بعد 40 سال یہاں پھرتے رہے. پھر اس کے بعد نکلے تو قریب نہیں تھا. اچھا، جی آپ حضرات کو باہر سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ جی، باقی ساتھی اب متوجہ ہو جائے اس کو سمیٹنے کے لیے. اگلا لفظ ہمارا انشاءاللہ بکہ ہوگا، یعنی مکہ. اس کے بھی پھر 6 نام، پھر اس کو سارا انشاءاللہ العزیز. یہاں میں عرض کرتا چلا جاؤں، ایک سوال آیا کہ آپ نے لکھوایا کہ سورہ اب اصحاب کہف کے بارے میں. جی، اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے لکھوایا کہ یہ بیٹا بہت دھیان سے اچھا. جی، اصحاب کہف کے بارے میں کہ اس میں تھوڑی سی نا آپ توجہ دیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سن جو ہے نا وہ نہیں آپس میں مل رہے. تو اس کو ذرا درست کر کے لکھ لیجئے. پھر آپ اصحاب کہف کو ذرا نکال لیجئے. اصحاب کہف کو، اصحاب کہف میں نے ایک بات لکھوائی تھی کہ یہ شہر افسوس جس میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، تقریباً 11ویں صدی قبل مسیح تعمیر ہوا تھا. یہ تعمیر کب ہوا تھا؟ 11ویں صدی قبل مسیح میں. ٹھیک. آگے پھر میں نے بدھ کا تعارف کروایا، سارا وہ والا سارا اس کا بادشاہ کا تعارف لکھوایا. پھر میں نے آخر میں لکھوایا کہ جب یہ دوبارہ سامنے آئے دقیانوس کے زمانے میں یہ دقیانوس کے زمانے میں یہ گئے. اس واقعے کی جو ابتدا ہوئی
وہ 201 سے لے کر 251 عیسوی کے درمیان میں ہوئی تھی. 11ویں صدی عیسوی میں تو یہ تعمیر ہوا تھا، یہ میں نے لکھوایا. پھر اس کے بعد دقیانوس تھا، اس کا دور تھا 2001 عیسوی سے لے کر 2051 عیسوی تک. دقیانوس کے ساتھ لکھ لیجیے. جہاں دقیانوس کا نام لکھوایا 201 سے لے کے 251 عیسوی تک. پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو اس وقت دور تھا تھیوڈوسس کا، اور وہ تھا میں نے لکھوایا تھا 408 سے 450 تک. تو 11ویں صدی عیسوی کو آپ اس کے ساتھ نہ جوڑو، تو تعمیر ہوا تھا نا 11ویں صدی عیسوی میں. جو اصحاب کہف کا واقعہ وہ دقیانوس کا زمانہ میں نے کیا لکھوایا 201 سے 251 عیسوی. ٹھیک. اور پھر دوبارہ جب پیدا ہوئے تھیوڈوسس تو وہ کیا دور تھا 408 سے لے کے 450 کے درمیان. اب آپ کو وہ 300 سال کا زمانہ سمجھ میں آ جائے گا، 309 سال. جی بات پوری ہو گئی. السلام علیکم.